السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ امید ہے کہ آپ سب کا کل کا دن بہت اچھا گزرا ہوگا۔ اللہ کا بہت شکر کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور نیا دن دیا۔ آ، یہ دن جو ہے نا، ایک طرح سے ہماری پریپ لیوز بھی ہیں، جب ہم نے مڑ کے اللہ کی طرف جانا ہے۔ یہ روز یاد ضرور کیا کریں۔ اور ہم نے ایک دوسرے پہ سلامتی بھیجی، جو ہمیں پراپر السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی رحمت اور برکت سے زیادہ بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور میری طرف سے، آپ کی طرف سے، اور ان سب کا ثواب ان سارے لوگوں کو جائے جو ہمارے بڑے ہیں، جو اس دنیا کو چھوڑ گئے ہیں، اور جنہوں نے ہمیں پڑھایا لکھایا، جس میں جیسے میرے فادر ہیں، آپ کے والدین بھی ہوں گے، اور وہ مسلمان خواتین اور مرد جس وقت جن کی روحیں اللہ کے پاس امانت ہے قیامت تک، اور جن کے لیے کوئی پڑھنے والا ہے یا جن کے لیے نہیں ہے کوئی پڑھنے والا، اللہ سب کو اپنی رحمت اور اپنی برکتوں میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اور آج ہم ایک بات کریں گے کہ سب مہنگائی کا تو بہت وہ کرتے ہیں، میں مانتی ہوں کہ چیزیں امبیلنس ہو گئی ہیں، مہنگائی تو نہیں کہنا چاہیے، چیزیں آؤٹ آف ریچ ہو گئی ہیں۔ کہاں تک بندہ کہے کہ اچھا میں یہ بھی نہیں لیتا، میں یہ بھی نہیں لیتا، میں یہ بھی نہیں کرتا۔ لیکن بات یہ ہے کہ ایک بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ کا یہ بھی شکر ہے، کہ میں آپ کو کہا نا کہ جیسے ہم نعمتوں پہ شکر کرتے ہیں نا، ایسے ہمیں مصیبت کے ٹائم پہ بھی شکر کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی شکر ہے کہ ہم بہت سی نعمتیں ہمارے پاس ہے اگر ہم پین پیپر پہ لکھیں، لیکن ہمارے نا ٹیمپرمنٹ بھی بہت فریجائل ہو گئے ہیں، تو ہم کچھ نہیں دیکھتے، یا تو ہم بالکل بہت زیادہ پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں، پیسہ دینے والی ذات کے پیچھے نہیں بھاگتے۔ تو غور کریے کہ ایک لفظ کے اوپر۔ دوسری بات یہ کہ ہم لوگوں نے ایک دوسرے کے لیے کیونکہ دیکھیں بندہ، میں اپنی نانی سے سنا کرتی تھی کہ وہ کہتی تھی بندہ ایک بندے کی دارو ہوتا ہے، مطلب بندہ بندے کا علاج ہوتا ہے، اور میں تو اب دوسری بات ایڈ کرتی ہوں کہ بندہ بندے کے لیے بیماری بھی بن جاتا ہے۔ تو ہم ایک دوسرے کو لائک ایک بندے کی ریپوٹیشن ہوتی ہے، میں نے آپ کو کہا نیچر ہوتی ہے کہ وہ سب کو اکوموڈیٹ کرتا ہے، سب کو پیار کرتا ہے، اس کی نیچر میں ٹھیک ہے، کچھ لوگ ہر ایک کی اپنی اپنی نیچر ہوتی ہے، لیکن جو ایک ایکیوٹ ریئیکشنز ہوتے ہیں آپ دیتے ہیں، اور آپ ساری پچھلی محبتیں بھول جاتے ہیں، اور بینیفٹ آف ڈاؤٹ آپ کسی کو نہیں دیتے۔ اور میں نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، اتنی غلط باتیں کرتے ہیں، جو چیز ہوئی نہیں ہوتی اس کو پینٹ کر دیتے، اور اس کے بعد جو تو بیچارہ سچا بندہ ہوتا ہے وہ تو چپ رہتا ہے، وہ سنتا رہتا ہے، اس کے اوپر بتھیری باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سارے بندوں کو بہت طاقت دے، بہت صبر دے، لیکن دیکھیں ہم نے تو زندگی مشکل بنا دی نا اس کی، تو ہمارا کیا کنٹریبیوشن ہوا؟ جب ہم اللہ کی طرف جائیں گے تو ہم کیا کہیں گے کہ اللہ میں ہم نے کیا آسانی کی، ہم نے کیا دو لوگوں میں صلح کرانے کی کوشش کی، یا ہم نے حق کی بات کی، یا ہمیں اتنا ہے ہم نے دیکھا کہ جہاں کہتے ہیں نا بس بہتی گنگا ہے اسی میں ہاتھ دھو لو، تو ہمیں کیا، جیسے لوگ کہتے ہیں ہمیں کیا جی، جو ہو رہا ہے ہو رہا ہے، اور ہم تو بس ٹھیک ہے، اپنا اپنا کام کرو اور اپنے آپ کو بچاؤ۔ انہیں یہ نہیں پتہ کہ نفسا نفسی تو قیامت کے دن ہوگی وہ کتنی خطرناک ہوگی۔ تو یہاں تو ہم انسان ہیں نا، یہاں تو ہمارے پر نفسا نفسی نہیں ہے، کہ یہاں کا جو ہمارے ایکٹس ہیں ان کا ہمیں اللہ کو حساب کتاب دینا ہے۔ تو آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہو، آپ کے اپنے رشتہ داروں میں ہو، آپ کے اپنے دوستوں میں ہو، تو آپ ایک دم نہ سوچیں کہ کوئی بندہ جو ہے، یا تو بالکل ایک دم آپ کے میاں بیوی کا رشتہ ہے، بہن بھائی کا رشتہ ہے، کولیگس کا آپس کا رشتہ ہے، اور بہت سارے بچوں ماں باپ کا رشتہ ہے، تو کوئی ود ان آورز اور ود ان ڈیز نو بڈی کین مولڈ کہ بھئی آپ کے مطابق زندگی گزارے، ایسا نہیں ہوتا۔ جیسے آپ کی نیچر ہے، آپ ایک دم، میں کہوں جی اب سب دنیا نا میرے مطابق زندگی گزارے، میں یہ کہہ رہی ہوں تو یہ ایسا ہونا چاہیے،
ایسا نہیں ہوتا. آپ ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے ایک نیچر دی ہے. کسی کو اللہ نے بہت ایگریسو نیچر دی ہے، کسی کو اللہ نے بہت مدھم نیچر دی ہے. کوئی بندہ بالکل چپ رہتا ہے تو آپ اس سے کہتے ہیں بڑا ظالم بندہ ہے، اس کی چپ ہی آپ کو بہت بری لگ رہی ہوتی ہے. کوئی بندہ بول بول کے ہی جو ہے نا اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر لیتا ہے. میں نے اپنی زندگی کے تجربوں میں یہ بات دیکھی ہے. میں نے آپ کو کہا نا میں روز یہ سیکھتی ہوں. میں روز سیکھتی ہوں کہ کس طرح لوگ اس طرح کرتے ہیں، لیکن میں دیکھتی ہوں کہ اللہ کی نظر میں کامیابی اسی راستے میں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے. ٹھیک ہے، تو بس بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کے لیے زندگی آسان بنائیں اور ایک طرف کی کبھی کوئی بات نہ سنا کریں. اور آپ یہ دیکھا کریں کہ کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہے آپ جو کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن کہتے ہیں نا ایمٹی ویسلس میکس دا نوائس. تو جو خالی برتن ہوتے ہیں بہت کھڑکتے ہیں. تو اگر کوئی بہت بندہ شور مچا رہا ہے تو تب رونا دھونا ڈالا ہوا ہے. اور ہر جگہ ایسے لوگ ہوتے ہیں. آپ کی فیملی میں ہوں گے، آپ کے بچوں میں بھی کوئی ایک بچہ ہوگا، آپ کے دوستوں میں بھی کوئی ایسا ایک دوست ہوگا، اور ایسے آپ کی کولیگز میں بھی ہوگا. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ بندہ سچا ہے. اور وہ جو ہے اللہ تعالیٰ سب کے لیے، اپنے لیے بھی ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے. لیکن صرف ان ساری باتوں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑا دھیما کیا کریں، دونوں طرف سے دیکھا کریں، ایک دوسرے کے لیے زندگی آسان کریں. پہلے یہاں دنیا میں زندگی کم مشکلات ہیں جو آپ لوگ ایک دوسرے کے لیے زندگی مشکل کر دیتے ہیں. میں نے دیکھا بہت سارے ہسبینڈ وائفس ہیں، ان کے اندر بھی اتنی فرکشنز ہیں جن کو وہ بیٹھ کے سالو کر سکتے ہیں. بہت سارے بہن بھائی ہیں جسٹ فار نتھنگ دل میں بغض، دل میں خواہ مخواہ کی سیلف کریٹنگ تھنکنگ. اور ایون بچے ہیں، وہ ماں باپ کے لیے آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، آپ نے جو کیا نا وہ تو آپ کا فرض تھا. اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے نا. مطلب میں اس لیے تو میں قرآن کی بات کرتی ہوں کہ قرآن آپ کو عدل کا حکم دیتا ہے. قرآن آپ کو کہتا ہے کہ آپ تجسس مت کریں. قرآن آپ کو کہتا ہے دوسرے کو مذاق مت اڑائیں. قرآن کہتا ہے آپ اس پہ بہتان نہ لگائیں. قرآن کہتا ہے کہ آپ جو عدل اور انصاف ہے وہ یہی ہے کہ آپ دو طرف کی بات سن لیں. اگر آپ نے سننی ہے، نہیں سننی تو ایک طرف کی بھی نہ سنیں. اور جو ہے کیا کہنا چاہیے، خوش اخلاقی سے کام لیں. اور حضرت لقمان کی اگر آپ، جو لقمان حکیم تھے، ٹھیک ہے نا، وہ کوئی نبی نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھے ان کے اوپر سورت نازل کی کیونکہ وہ حکمت سے بھرے ہوئے تھے. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا کہا کہ دیکھو اونچی آواز مت بولو، گدھے کی آواز ہے، آہستہ آواز بولو. دوسری بات کہا کہ بیٹے یا بنیے، اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے تم شرک مت کرنا. شرک کا کیا مطلب ہوا کہ جو اللہ کی صفات ہیں وہ ان میں تم جو ہے مطلب جو رازق ہے تو اللہ ہی رازق ہے، انسان کو رازق مت سمجھنا. جو کرنے والا ہے جو بھی اللہ کی ہے، واحد ہے، متکبر ہے. تو سب بڑائیاں، سب کچھ اس کے لیے. پھر انہوں نے کہا زمین پہ اترا کے مت چلنا، تکبر انہوں نے منع کیا. پھر واقعات والدین کے ساتھ احسان سے پیش آنا. تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ قرآن پڑھیں تو قرآن آپ کو لین دین ہر چیز بتاتا ہے. قرآن آپ کو حسن اخلاق سکھاتا ہے. تو خدا کے لیے ایک دوسرے کی زندگیوں کو آسان بنائیں. آج بیٹھ کے سوچیں اگر ہماری زندگی میں کہیں مشکل ہے تو اچھا بہت سی جگہوں پہ آپ بات کا جواب ہی نہ دیں. آپ پہ کوئی کہتا ہے نا آپ نے یہ کیا، آپ نے یہ کیا، آپ نے یہ کیا، آپ نے یہ کیا، آپ کے جو اعمال ہیں نا ان کا گواہ اللہ تعالیٰ ہے. اور وہ نیکی سب سے معتبر ہے جس کا گواہ اللہ تعالیٰ ہے. آپ مت لوگوں کو صفائیاں دیں، نہیں، جہاں صفائی دینے کی ضرورت پڑے دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور ریلیکس رہیں کیونکہ آپ کا مالک، آپ کا خالق اللہ تعالیٰ ہے. اور وہ آپ کو وقت کے ساتھ سب کو دکھا دیتا ہے کہ کون کیسا ہے، کون کیسا نہیں ہے. نہیں بھی دکھائے گا نا، آپ کا آبجیکٹیو ہونا چاہیے کہ آپ کا مالک راضی ہو. اور آپ کا مالک اسی حالت میں راضی ہوگا جب آپ ایک دوسرے کے لیے کمفرٹ زون کریٹ کریں گے، نہ کہ اس کمفرٹ زون کو ڈسٹرب کریں گے. ٹھیک ہے،
اپنا خیال رکھیں، اپنے آس پاس پڑوس پڑوسوں کا خیال رکھیں، اپنی جو بھی چیزیں ہیں جہاں تک آپ رکھ سکتے ہیں. کوئی آپ سے راضی ہوتا ہے، کوئی نہیں ہوتا، آپ نہیں کر سکتے. لوگ خدا سے بھی راضی نہیں ہوتے، بلیو می. لوگ اللہ تعالیٰ سے بھی شکوہ کرتے ہیں تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اگر اس سے شکوہ کرتے ہیں نا، تو میں اور آپ تو کسی کھیت کی کوئی مول ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آپ کا ویکنڈ اچھا گزرے. کل ٹائم ملا تو ضرور وہ کروں گی، پوسٹ ڈالوں گی، نہیں تو انشاءاللہ پھر پیر کو ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.